وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوازہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو تحصیل علم نبوت کے لیے قبول فرمایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی، رسول، پیغمبر کو کائنات میں جو بھیجا ہے وہ علم کے ساتھ بھیجا۔ کوئی نبی دنیا میں جہالت کے ساتھ نہیں آیا، ہر نبی علم لے کر آیا۔ کبھی علم تورات کی شکل میں آیا، کبھی زبور کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر علم کو مکمل فرما دیا۔ تو اصل چیز وہ علم ہے جس کے اندر ہم سب خدا کے فضل و کرم سے مکاتب میں، مدارس میں، خانقاہوں میں اور مرکزوں میں، تبلیغ کی جماعتوں میں اس علم کے اندر ہم سب مشغول ہیں۔ وہ خانقاہ ہی نہیں جہاں علم نہ ہو، وہ مرکز ہی نہیں جہاں علم نہ ہو، وہ تبلیغی جماعت ہی نہیں جہاں علم نہ ہو، وہ مسجد ہی نہیں جہاں علم نہ ہو، وہ مدرسہ ہی نہیں جہاں علم نہ ہو۔ علم تو سارے عالم میں ہے، سارے عالم میں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ یہ بھی علم ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنا۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں اللہ نے بنائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی علم سمجھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں یہاں مفعول مذکور نہیں، خلق، پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا کس کو پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں جب مفعول مذکور نہ ہو تو تعمیم ہے۔ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا، مطلب یہ ہے کہ سب کو پیدا کیا۔ ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ یہ سب سے پہلا علم ہے توحید کا، یہ سب سے پہلا علم ہے ایمان کا، یہ سب سے پہلا علم ہے یقین کا۔ تو علم اصل چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے بولو؟ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے بولو؟ علم ہے، علم۔ کوئی کہتے ہیں اصل تو عمل ہے، کوئی کہتے ہیں یہ عمل سے کیا ہوگا، تبلیغ کرو، اپنے عمل پہ مطمئن ہو گئے، دوسروں کو سمجھاؤ، بتلاؤ، بیان کرو، تقریر کرو۔ اصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اصل تبلیغ ہے، نہیں، اصل عمل نہیں ہے، اصل تبلیغ نہیں ہے، اصل علم ہے۔ اصل کیا ہے بولو جلدی؟ علم ہے۔ اور تبلیغ میں، جماعت میں، جوڑ میں اور اجتماع میں، اس ساری نقل و حرکت، چلت پھرت میں مقصود اصلی وہ علم ہے، یاد رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ تبلیغ میں اگر ہم نکل گئے، جماعت میں ہم چلے گئے تو ہم جاہل ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اس لیے تبلیغ میں مت لگنا، جماعت میں مت نکلنا۔ تبلیغ کا مقصد بھی علم ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو اور دل کے اندر بٹھا لو۔ جب یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اب جماعتوں میں جانا آسان ہو جائے گا، گشت کرنا آسان ہو جائے گا، ملاقاتیں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ سہ روزہ چلہ آسان۔ سہ روزہ کیا ہے؟ چلہ کیا ہے؟ 4 مہینے کیا ہے؟ یہ تو نصاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصاب، ترتیب ہے، ایک ترتیب اور نصاب یہ اصل نہیں ہوا کرتا۔ اصل تو وہ ہے جس کے لیے نصاب مقرر کیا گیا، جس کے لیے ترتیب بنائی گئی۔
مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، پتھروں کا نام نہیں ہے، مدرسہ تو پڑھنے پڑھانے کو کہتے ہیں۔ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے پڑھانے کا نام مدرسہ ہے۔ تو تبلیغ بھی 4 مہینے چلے کی نہیں ہے، تبلیغ علم کی ہے، تبلیغ قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ یہ شیطان ہے جو دھوکے میں ڈالتا ہے آدمی کو، لڑائی کرواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے کہ بھائی خانقاہ افضل ہے، خانقاہ کی مسجد میں جوڑ ہو رہا ہے، خانقاہ افضل ہے یا مدرسہ افضل ہے، مدرسہ افضل ہے یا تبلیغی جماعت افضل ہے۔ افضل مفضول کا چکر چھوڑو، کوئی کہنے لگے کہ کان افضل ہے یا آنکھ افضل ہے، کہ بھائی آنکھ افضل ہے، کان کو کاٹ دو، کان کو کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ کان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آنکھوں کا فائدہ ہے۔ دیکھو آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، ماں نظر آ رہی ہے، باپ نظر آ رہا ہے، بھائی بہن نظر آ رہے ہیں۔ تو اصل تو کیا ہے؟ آنکھ ہے، اس سے سارا عالم روشن ہے۔ کان سے کیا ہے؟ کاٹ دو ان کو، ٹھیک، کاٹ دو نہیں کہ بھائی اصل تو کان ہے۔ دیکھو بیان سنائی دے رہا ہے، قرآن سنائی دے رہا ہے، حدیث سنائی دے رہی ہے، اذان سنائی دے رہی ہے، کان اصل ہے۔ پاؤں کا کیا ہے؟ کاٹ دو پاؤں کو، کہ نہیں، پاؤں کی اپنی ضرورت ہے، کان کی اپنی ضرورت ہے، آنکھوں کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ افضل ہے وہ غیر افضل ہے، نہیں، ہر ایک کا اپنا کام۔ تو بہرحال اصل چیز وہ علم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل علم قول سے بھی پہلے ہے اور علم فعل سے بھی پہلے، بات سے پہلے علم ہے، عمل سے پہلے علم ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری صرف حدیث کے حافظ نہیں ہیں، وہ قرآن کے بھی حافظ ہیں۔ وہ قرآن سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں، اپنی کتاب کو سب سے پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ کس سے شروع کرتے ہیں؟ قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے شیخ فضائل اعمال کو شروع کرتے ہیں، فضائل صدقات کو شروع کرتے ہیں، تو پہلے قرآن کی آیت، پہلے قرآن کی آیت ہے، 10 آیتیں، 20 آیتیں، 30 آیتیں، 50 آیتیں، 60 آیتیں، اتنا قرآن و حدیث ہے فضائل اعمال میں، غور کرو گے تو تعجب ہوگا۔ اتنی آیتیں، اتنی روایتیں، اتنے کتابوں کے حوالے، کہ آدمی ان حوالوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے، اتنی